بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تمام نمازیں پابندی سے ادا کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً اس نماز کی جو افضل ترین نماز ہے. وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو. اگر تمہیں کسی قسم کا ڈر ہو تو تم نماز پیدل چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، سواری پہ بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن جب حالات نارمل ہو جائیں، خوف جاتا رہے، تو پھر اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اللہ نے ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے، جیسے اللہ نے تمہیں وہ علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں تھا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہم تفصیل کے ساتھ ان 2 آیتوں پہ غور و فکر کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس پہ صحیح معنوں میں غور و فکر کیا جائے تو یہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضامن ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضامن ہے. تو آئیے ان 2 آیتوں کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات، کہ نمازیں پابندی سے ادا کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. ایک نماز پڑھ لینا، 2 چھوڑ دینا، 3 پڑھ لینا، 2 چھوڑ دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ہر نماز ادا کرنی ہے اور ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ایمان والوں پہ فرض ہے، اور صرف نماز ادا کرنا فرض نہیں ہے بلکہ یہ بھی فرض ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ پہ ادا کریں. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ای العمل
احب الی اللہ کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کون سے ایسے اعمال ہیں، اعمال میں سے کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیگر اعمال کے مقابلے میں زیادہ پیارا لگتا ہے، زیادہ محبوب ہوتا ہے، جسے اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو قضا نہ ہونے دینا، یہ وہ عمل ہے جو دیگر اعمال کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث کے ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کئی ایک صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں۔ کس سے؟ ہر ایک سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تمام لوگوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی اعمال سے محبت کرتے ہیں، ہر عمل سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی مقامات سے محبت کرتے ہیں، ہر مقام سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی زمانوں اور اوقات سے محبت کرتے ہیں، ہر زمانے اور ہر وقت سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ محبت کرنا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والے ہوں، جو طہارت کا اہتمام کرنے والے ہوں، جو پلید چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے دور رہنے والے ہوں۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کس عمل سے؟ اس عمل سے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں، اسے لیٹ نہ کریں، نہ کسی میچ کی وجہ سے، نہ جوا کھیلنے کی وجہ سے، نہ دوستوں کی مجلس کی وجہ سے، نہ شادی کی تقریب کی وجہ سے، نہ کسی فوتگی کی وجہ سے، ہمیشہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ ہم دنیا میں کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تجارت کے لیے نہیں بھیجا، کاروبار کے لیے نہیں بھیجا، کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسان اپنے ایک رب کی عبادت کرے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے بھیجا ہے اس مقصد میں اس نے نرمی کر دی اور کہا 50 کی بجائے صرف 5 نمازیں فرض ہیں، میں تم سے 24 گھنٹے نہیں لیتا، صرف 1 گھنٹہ۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرنی ہیں۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور جب عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے، تو آپ نے کہا تھا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ دیکھیے، والدین کا نمبر بعد میں ہے، پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ والدین کے کہنے پہ نماز لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، انہیں خوش رکھیں، انہیں پریشان نہ کریں، انہیں ناراض نہ کریں۔ لیکن اس سب کے باوجود والد کے کہنے پہ نہ نماز چھوڑنے کی اجازت ہے، نہ نماز لیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود نے پھر پوچھا کہ ان 2 اعمال کے بعد تیسرا نمبر کس عمل کا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ غور کیجئے، جہاد کا نمبر پہلا نہیں ہے، پہلا نمبر نماز کا ہے، اس کے بعد والدین کا نمبر ہے، اور تیسرا نمبر جہاد کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، کہ ان 5 نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے جو افضل ترین نماز ہے، اس کی خصوصی طور پہ حفاظت کرنی ہے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں۔ کسی کی رائے یہ ہے کہ اس نماز سے مراد نماز ظہر ہے، کسی کا یہ کہنا ہے کہ افضل ترین نماز نماز عصر ہے، کسی کا موقف یہ ہے کہ افضل ترین نماز نماز مغرب ہے، اور ایسے علماء کرام بھی موجود ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ افضل ترین نماز نماز عشاء ہے، اور نماز فجر کو افضل ترین نماز قرار دینے والے علماء کرام بھی رہے ہیں۔ یہ 5 اقوال ہو گئے، 5 نمازیں، 5 اقوال۔ اب ان میں سے درست موقف کون سا ہے، راجح موقف کون سا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کہہ دیں کہ سب کی باتیں ٹھیک ہیں، سب بڑے امام ہیں، سب بڑے بزرگ ہیں، جس نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ اپنانے سے انسان بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ کس مسئلے میں علماء کرام کے کتنے اقوال ہیں، کتنے موقف ہیں، کتنے خیالات ہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ روشنی ہو جس سے آپ پہچان سکتے ہوں کہ ان اقوال میں سے درست قول کون سا ہے۔ تو آئیے چیک کرتے ہیں کہ ان 5 اقوال میں سے درست قول کون سا ہے۔ اور یہ اقوال کس بارے میں ہے؟ اس بارے میں کہ الصلاۃ الوسطیٰ افضل ترین نماز کون سی ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں، امام طبری اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والے عبیدہ سلمانی ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین بتائیے، اللہ نے جس نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا ہے، افضل ترین نماز قرار دیا ہے، وہ کون سی ہے؟ ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی جو آل بیت میں سے ہیں، جن سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے محبت کرتے ہیں اور جن سے محبت کرنے کو ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارا یہ خیال تھا، ہماری یہ رائے تھی کہ افضل ترین نماز نماز فجر ہے۔ یہ رائے کن کی تھی؟ صحابہ کرام کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی کہتے ہیں کہ لیکن غزوہ خندق کے موقع پہ، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، ہمیں پتہ چلا کہ اس سے مراد نماز فجر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دن عصر کی نماز قضا ہو گئی، کافروں کی وجہ سے لڑائی میں، جہاد میں مشغول اور مصروف ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ نے کہا تھا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، ان لوگوں کی وجہ سے ہماری افضل ترین نماز یعنی نماز عصر رہ گئی ہے۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کر دیا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے، افضل ترین نماز کون سی ہے، نماز عصر ہے۔ اور آپ قرآن کے مفسر ہیں، تفسیر کرنا آپ کی ڈیوٹی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا ہے۔ کیوں آپ پہ نازل کیا ہے؟
تاکہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی شرح، اس کی تفسیر آپ کریں، لوگوں کو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کس فرمان کا کیا مقصد ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ آج کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو صرف عربی لغت کے ذریعے سمجھنا ممکن ہے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں ایک مشہور نام موجودہ زمانے میں جاوید احمد غامدی کا ہے، اور اس سے پہلے اس کے استاد امین احسن اصلاحی ہیں، ان کے استاد حمید الدین فراہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مقام ختم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کی احادیث کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بغیر نہ دین اسلام مکمل ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھنا ممکن ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر عربی کا ماسٹر کون ہوگا، عربی کا ماہر کون ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد، افضل ترین نماز سے مراد نماز فجر ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلاح کی اور فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد نماز عصر ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے اور قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ عصر کی نماز کا کیا مقام ہے۔ بہت سارے لوگ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن عصر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نقصان ایسے ہی ہوا ہے جیسے کسی آدمی کی بیوی کو اور بچوں کو اغوا کر لیا جائے، اس کے مال کو لوٹ لیا جائے۔ بتائیے، وہ آدمی جس کی بیوی بچے اغوا ہو جائیں، جس کا مال لوٹ لیا جائے، کیا اسے چین ملے گا؟ کیا اسے سکون کی نیند آئے گی؟ کیا وہ اپنے گھر میں راحت کو محسوس کرے گا، راحت پائے گا؟ نہیں، اسے ٹینشن لگی ہوگی، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی تھانے میں، کبھی کسی آفیسر کے پاس، کبھی کسی چودھری کے پاس، کبھی کسی ایم پی اے کے پاس، کبھی کسی ایم این اے کے پاس۔ تو میرے بھائیو، عصر کی نماز رہ جانا اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور نقصان دہ۔ غور کیجئے، ہماری عصر کی نمازیں کہاں جا رہی ہیں؟ جی میں آفس سے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، کالج سے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، میں سکول سے آیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، 5 نمازیں فرض ہیں، واجب ہیں، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اذان کی آواز آ رہی ہے، اٹھو، وضو کرو، مسجد میں پہنچ جاؤ اور اس اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے تمہیں ملازمت دے رکھی ہے، جس اللہ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، جس اللہ نے تمہیں ایسا جسم دے رکھا ہے جس کی وجہ سے سکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، آفس جاتے ہو، کام کاج کر رہے ہو، اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرو، خصوصاً وہ نماز جو افضل ترین نماز ہے اور وہ نماز عصر ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے، آپ کی تفسیر آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، پھر دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام ابن کثیر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جن کی مشہور و معروف تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ وہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا کہ افضل ترین نماز سے مراد نماز فجر ہے، اور یہ معلوم رہے کہ امام شافعی، امام ابن کثیر کی نسبت بھی شافعیوں کی طرف کی جاتی ہے، شافعی ہونے کے باوجود کلمہ حق کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث آ چکی ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ اس نماز سے مراد نماز عصر ہے، اور ہمارے امام شافعی نے کہا تھا
کہ صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا موقف ہے، وہی میرا مسلک ہے۔ اس لیے ہم امام شافعی کا وہ موقف چھوڑتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ افضل ترین نماز نماز فجر ہے، اور ہم حدیث کے مطابق یہ کہیں گے کہ افضل ترین نماز نماز عصر ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب حدیث رسول آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو تب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ لینے کی اجازت نہیں ہے، تب امام مالک کا قول لینے کی اجازت نہیں ہے، تب امام شافعی اور امام احمد کی رائے کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث سپریم لا ہے، حدیث کی موجودگی میں دائیں بائیں دیکھنا جرم ہوگا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا جب انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر کی رائے آپ کی رائے سے مختلف تھی، جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے برعکس مسئلہ بیان کرتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل نہ ہو جائے، پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ میں تمہیں حدیث رسول سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس کے مقابلے میں جناب ابو بکر کا جناب عمر کا قول پیش کر رہے ہو۔ پتہ چلا حدیث آ جائے تو اس کے مقابلے میں جناب ابو بکر جناب عمر کا قول پیش کرنا درست نہیں ہے، کسی اور امام کسی اور بزرگ کا فتویٰ یا قول پیش کرنا کیوں کر جائز ہوگا؟ تو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو خشوع و خضوع کی حالت میں۔ قوموا، اس سے پتہ چلا کہ یہ 5 نمازیں چونکہ فرض ہیں تو یہ بھی فرض ہے کہ آپ یہ 5 نمازیں کھڑے ہو کر ادا کریں، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹھنے کی اجازت اسے ہے جو بیمار ہو، جو کھڑے ہونے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جو کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سواری پہ نماز فرض نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاز میں، بس میں، گاڑی میں چونکہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اس لیے فرض نماز آپ سواری پہ ادا نہیں کریں گے۔ البتہ فرض نماز ان سواریوں پہ ادا کی جا سکتی ہے جہاں آپ کھڑے ہو کے بالکل ایسے نماز پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹرین ہے، مثال کے طور پہ بحری جہاز ہے، تو جہاں پہ کھڑے ہونے کی سہولت میسر ہے، آپ نماز کے ارکان نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ دوران سفر اپنی سواری پہ اپنی اونٹنی پہ نفل نمازیں پڑھتے رہتے، لیکن جب فرض نماز کی باری آتی تو اونٹنی پہ بیٹھ کے ادا نہیں کرتے تھے بلکہ سفر روک دیتے اور زمین پہ کھڑے ہو کے فرض نماز ادا کیا کرتے تھے۔ وقوموا للہ قانتین، نماز ادا کرنی ہے، نماز میں کھڑے ہونا ہے، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے، اللہ سے جنت لینے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ نماز ادا کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، لوگوں سے شاباش لینا، اس لیے نماز ادا کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ وقوموا للہ قانتین، فرمایا نماز ادا کرنی ہے خشوع و خضوع کی حالت میں۔ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ آپ کی توجہ نماز میں ہو، آپ کا دھیان نماز میں ہو، اور جب دل میں خشوع و خضوع ہوگا
تو اس کے اثرات آپ کے عذاب پہ نظر آئیں گے۔ پھر آپ نماز میں دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر آپ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلنے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر نماز میں آپ اپنے ناک سے کھیلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جناب زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم لوگ ابتدائی اسلام میں جب نماز ادا کیا کرتے تھے، دوران نماز گفتگو کر لیتے تھے، جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا اس سے کوئی بات پوچھنا ہوتی پوچھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ نماز میں خشوع و خضوع کی حالت میں کھڑے ہوا کرو، تو تب ہمیں نماز میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نماز میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا میرے بھائیو، کاروبار کی خاطر نماز چھوڑنے والوں، ملازمت کی خاطر نماز ترک کرنے والوں، سکول کالج کی خاطر نماز چھوڑنے والوں، میچ کے لیے نماز کو قربان کرنے والوں، ذرا سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز خوف کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ دشمن حملہ کرنے کے لیے آ چکا ہے، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ جب نماز پڑھیں گے دشمن حملہ کر دے گا۔ نماز کی شکل میں یہ خطرہ ہے کہ شیر ادھر بیٹھا ہوا ہے حملہ کر دے گا، کوئی چیتا ادھر بیٹھا ہوا ہے حملہ کر دے گا۔ فرمایا تب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تب بھی نماز لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تب بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ جان کو خطرہ ہے کیسے نماز پڑھیں؟ کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو واقعی خطرہ ہے تو آپ پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو پھر نماز پڑھیے جیسے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں تیمم کر لو۔ آپ کہتے ہیں کہ فی الحال نماز پڑھوں گا تو کھڑا نہیں ہو سکوں گا، کہا بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، شریعت کہتی کوئی بات نہیں تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو، نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ اور ہم معمولی سی بات اس کی وجہ سے نماز کو قربان کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے نہیں، ہم نے تیمم اسی لیے رکھا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت اسی لیے دے رہے ہیں کہ نماز کو لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا دور کی بات، لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نماز قضا ہو رہی ہو پھر آپ جہاد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، پھر آپ گاڑی میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر گاڑی روک کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، جہاز کو اتارنا ممکن نہیں ہے، بس کو روکنا ممکن نہیں ہے، پھر آپ نماز پڑھیں گے وقت پہ پڑھیں گے جیسے بھی پڑھ سکیں گے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم سے پڑھ لیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیو آپ اندازہ کریں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز میں بلا وجہ حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نماز کا معاملہ اتنا حساس ہے، جب دشمن کا خطرہ ہوگا فرمایا پھر فوجی ہے، مجاہد ہے، وہ اپنے موٹر سائیکل پہ اپنے ٹینک پہ سوار ہوتے ہوئے نماز پڑھ لے گا، پیدل چل رہا ہے نماز پڑھ لے گا۔ نماز کو اس حالت میں بھی چھوڑنا کیا قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ میرے بھائیو اندازہ کریں معاملہ کتنا سخت ہے، اور آپ بڑی آسانی سے نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جوان بیٹا لیٹا ہوا ہے، جوان بہو لیٹی ہوئی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ خوش ہیں کہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے۔
آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے ایک ایک فرد کے بارے میں روز قیامت آپ سے سوال ہوگا۔ کلکم مسئول، کہ تم سارے کے سارے اپنے گھر کے ذمہ دار ہو، تم سب سے بات پرس ہوگی گھر کے ایک ایک فرد کے بارے میں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے جوان بیٹے نماز نہیں پڑھتے، جوان بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، جوان بہو نماز نہیں پڑھتی، تو ان کا جواب کون دے گا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ فرمایا جب حالات نارمل ہو جائیں، ایمرجنسی ختم ہو جائے، پھر نماز کو ویسے پڑھنا ہے جیسے اللہ نے سکھایا تھا۔ یعنی کہ ایمرجنسی میں کیا تھا کہ قبلے کی طرف منہ نہیں ہوتا تب بھی نماز پڑھ لیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے تب بھی پڑھیں، رکوع کرنا ممکن نہیں ہے تب بھی پڑھیں۔ لیکن جب ایمرجنسی کے حالات نہیں رہے تب نماز کو بالکل ویسے پڑھنا ہے جیسے اللہ نے تعلیم دی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے نماز کو کیا کہا ہے؟ ذکر، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اللہ نے سکھایا ہے۔ تو پتہ چلا نماز اللہ کا ذکر ہے۔ جی ہاں، نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ نماز خود بھی ذکر، اور نماز میں بہت سے اذکار ہیں۔ کبھی آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے بڑا ذکر کیا ہوگا؟ کبھی آپ نماز میں سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحانک اللہم کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کبھی آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کبھی آپ لا الہ الا اللہ نماز میں کہتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کبھی آپ نماز میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ سجدہ اللہ کا ذکر ہے، رکوع اللہ کا ذکر ہے۔ تو نماز خود بھی ذکر ہے اور اس میں بہت سے اذکار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ میرے بھائیو، اللہ نے کہا ہے کہ نماز اپنی مرضی سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے اللہ نے تعلیم دی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یا میرے کسی بھی صحابی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو۔ نہیں نہیں نہیں، نماز میں معیار خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کوئی اور نماز کے معاملے میں معیار نہیں ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں، امام نسائی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ مشہور و معروف صحابی جناب حذیفہ بن یمان نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز کا طریقہ درست نہیں تھا، نہ رکوع ٹھیک طریقے سے، نہ سجدہ درست طریقے سے۔ انہوں نے نماز کے بعد اس آدمی کو روکا، اسے ٹوکا، اس سے پوچھا کہ تم کتنے سالوں سے اس انداز سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا 40 سالوں سے میرا یہی طریقہ نماز ہے۔ جناب حذیفہ نے اسے وارننگ دی، تم 40 سالوں سے غلط نماز پڑھ رہے ہو، اور اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تو تمہاری یہ موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر نہیں ہو۔ میرے بھائیو، 40 سال کی نمازیں صحابی کہہ رہے ہیں ناقابل قبول ہوں گی، مسترد ہوں گی، ریجیکٹ ہوں گی۔ آج اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کا طریقہ بھی عجیب و غریب ہے۔ صبح میں جس بس پہ آیا، خانے وال میں رکی، وہاں 10 منٹ ملے نماز پڑھنے کے لیے، پوری بس میں سے صرف 4 یا 5 آدمی اترے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور بس کن کی؟ مسلمانوں کی، ملک کن کا؟ مسلمانوں کا، اور 4-5 میں سے ایک ڈرائیور بھی تھا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ الحمدللہ بس کا ڈرائیور نمازی ہے،
لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آئی تو میرے خیال میں 1 منٹ نہیں لگا ہوگا کہ اس کی 2 رکعتیں ختم ہو چکی تھیں۔ 1 منٹ شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں، میں تو دیکھتا ہی رہ گیا اس کو کر کیا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ہمارا حال ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی آتے ہیں، مسجد کے کونے میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرتے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ نوٹ کیجئے گا، صحابی نے پہلے اللہ کا حق ادا کیا ہے، نماز پڑھی ہے، بعد میں آ کے سلام عرض کیا ہے۔ تو عمرے پہ جانے والے میرے بھائی، حج پہ جانے والے میرے بھائی، جب مدینہ پہنچیں گے پہلے مسجد نبوی میں اللہ کا حق ادا کریں گے، 2 رکعتیں ادا کریں گے، نماز ادا کریں گے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کے سلام عرض کریں گے۔ صحابی نے سلام عرض کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابی سے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارا امام، اس کا طریقہ نماز درست ہے۔ نہیں، امام کی بات نہیں ہے، بزرگوں کی بات نہیں ہے، تابعی کی بات نہیں ہے، صحابی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کس کا طریقہ نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ صحابی واپس گئے، نماز پڑھی، واپس آئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی پھر واپس چلے گئے، تیسری بار نماز پڑھی، واپس آ کے پھر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، صحابی کی نماز ریجیکٹ ہو رہی ہے تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر نمازی وہ ہیں جنہوں نے نماز کے اسی طریقے پہ عمل جاری رکھا ہوا ہے جو انہوں نے بچپن میں سیکھی تھی۔ بھائی تب آپ بچے تھے، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ نئے سرے سے اپنے طریقے نماز پہ نظر ثانی کریں، صحیح بخاری کھولیں، صحیح مسلم کھولیں، دیکھیں کہ آپ کا سجدہ درست ہے، آپ کا رکوع درست ہے، رکوع میں انگلیاں کہاں پہ رکھنی ہیں، کیسے رکھنی ہیں، سجدے میں کون کون سے اعضاء کا زمین پہ لگنا ضروری ہے، اگر سجدے میں پاؤں کھڑے رہے، زمین پہ نہ لگے، سجدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے بھائی اب دوبارہ سے حدیث پڑھیں۔ دین کا علم لینا ثواب ہے، اس میں کوئی آپ کی توہین نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو آخری دن تک روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے اور نبی علیہ السلام کی احادیث کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ یہ عزم کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یا اللہ جس دن میرا جنازہ ہوگا، جس دن مجھے قبر میں اتارا جائے گا، اس دن بھی قرآن کی تلاوت کر کے جاؤں گا، قرآن کی تفسیر پڑھ کر جاؤں گا، تیرے نبی کی احادیث کا مطالعہ کر کے جاؤں گا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے تعلیم دے دیں، آپ مجھے سکھا دیں۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا طریقہ ذکر کیا، نماز کا طریقہ اس صحابی کو بتایا۔ تو پتہ کیا چلا قرآن کی اس آیت سے اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے کہ نماز پڑھنا بھی ضروری، وقت پہ پڑھنا بھی ضروری، اور طریقہ نماز وہ ہونا ضروری ہے جس پہ نبی علیہ السلام کی مہر لگی ہے، اسٹیمپ لگی ہے۔ دائیں بائیں کے طریقے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاذکروا اللہ کما علمکم، نماز ویسے پڑھو جیسے اللہ نے تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون۔ اور ان آخری الفاظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ پتہ چلا کہ علم نام ہے کس چیز کا؟
دین کی معلومات کا، علم نام ہے اس چیز کا کہ آپ کو اللہ کے ناموں کا پتہ ہو، اللہ کی صفات کا پتہ ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ جانتے ہوں، حج کرنے کا طریقہ جانتے ہوں، تلاوت کرنا جانتے ہوں، تفسیر جانتے ہوں، احادیث جانتے ہوں۔ سائنس کا علم لینا جائز ہے، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جس کی ترغیب قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ میرے بھائیوں، دیگر علوم سیکھنا، فنون سیکھنا جائز ہے، لیکن یہ وہ علوم و فنون نہیں ہیں جن کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ آج یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ سکول کالج کی تقریب ہوتی ہے اور اس تقریب میں قرآن و حدیث کی وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں جن میں علم کی ترغیب دی گئی ہے۔ کیا ان آیتوں میں اور ان حدیثوں میں یہ سکھایا گیا ہے آپ کو کہ آپ سائنس سیکھیں؟ نہیں میرے بھائی، علم نام ہے اس بات کا کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ پہ رب کے حقوق کیا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کیا ہیں، صحابہ اکرام کے حقوق کیا ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، خاوند کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ علم جس کی ترغیب قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ آج اس مسجد میں حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اسی مسجد میں پہلے بھی ایک بار درس دینے کا مجھے موقع دیا ہے، لیکن تب ہمارے بزرگ رہنما، ہمارے بہت بڑے شیخ حافظ ادریس ضیاء صاحب زندہ تھے، حیات تھے، بوڑھے تھے، لیکن آواز جوانوں والی تھی، جذبات جوانوں والے تھے۔ یقیناً ان کا دین اور توحید کے لیے کام کرنے والوں میں ایک نمایاں مقام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کے مشن پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ ان کے بچوں سے، ان کی آئندہ نسلوں سے قرآن کا، حدیث کا، توحید کا، سنت کا علم لے۔ اللہ رب العزت ان کے اس مرکز کو آباد فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ مرکز اس پورے علاقے میں نور کی حیثیت اختیار کر لے، لوگ یہاں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یہاں سے توحید سیکھتے رہیں، یہاں سے سنت کا پیغام سیکھتے رہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے اس مرکز کو آباد کر رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اس مرکز سے اپنا تعاون جاری و ساری رکھیں گے۔ شیخ صاحب کے صاحبزادے رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہاں پہ اس جانب جہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں، کچھ کام کروانا چاہتے ہیں، چھت ڈالنا چاہتے ہیں، ایسی عورتوں کے لیے گیلری کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پہ جو بھی پیسہ آپ لگائیں گے وہ ضائع نہیں جائے گا، روز قیامت آپ کے کام آئے گا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے اس گھر سے، اس عظیم مرکز سے تعاون کریں اور یہاں پہ جو کام رہ گیا ہے اس کو آپ مکمل کریں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں قبر میں آپ کے کام آئیں گی، روز قیامت آپ سب کو عافیت دے، یا اللہ سب کو صحت کا لباس پہنا۔ حافظ عمران صاحب، ان کے والد محترم، وہ بیمار ہیں، رشتہ دار جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کا لباس پہنائے۔ اللہ ان سب کو نیک اولاد دے، اللہ ان سب کو صحت مند اولاد دے۔ محروم ہیں، اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ اولاد کی نعمت سے ان کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ انہیں بھی نیک اولاد دے اور ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں،
انہیں دین کا عالم بنائیں۔ یا اللہ وہ توحید پہ قائم و دائم رہیں، وہ پکے نمازی بن کر رہیں۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے ٹینشن لینے کی توفیق دے، نیز دین کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ صبح و شام ہم سوچیں تو تیری توحید کے بارے میں، تیری اس مسجد کے بارے میں، تیرے قرآن کے بارے میں، تیرے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی مظلوم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، آپ وہ کریں جس کی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ آپ فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں فلسطین پہنچ جاؤں اور جا کے گولیاں چلاؤں۔ میرے بھائی، گولیاں چلانا آسان ہے، آپ وہ کام کریں جو یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ یہ مصیبتیں کیوں آئی ہیں؟ مسلمان آج ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ جب اللہ کے نام پہ بننے والے ملک میں اللہ کی بجائے قبر والوں سے دعائیں کی جائیں گی، انہیں مشکل کشا سمجھا جائے گا، حاجت روا قرار دیا جائے گا، غوث اعظم قرار دیا جائے گا، ان کے نام پہ بکرے ذبح ہوں گے، ان کی قبروں کا طواف ہوگا، تو پھر مسلمان ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے گھر میں دین نافذ کریں، یہ جہاد ہے آپ کا۔ اپنے رشتہ داروں کو پکا نمازی بنائیں۔ آپ کے رشتہ دار شرک میں مبتلا ہیں، آپ توحید کی طرف ان کو قائل کریں۔ آپ کے رشتہ دار سودی ملازمت کرتے ہیں، آپ ان کو سودی ملازمت چھڑائیں۔ یہ جہاد جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ فلسطین کا جہاد وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہمت دے کھڑے ہونے کی، اور حکمران بھی تب ویسے ہوں گے جیسے ہم چاہتے ہیں جب ہم خود ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ ہم کبھی غصہ نکال لیتے ہیں اپنے حکمران پہ، کبھی اس جماعت پہ، کبھی اس عالم دین پہ، مولوی کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جہاد کر لیا ہے۔ آپ سے اپنے گھر والے ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ کا بیٹا آپ کے قابو میں نہیں آتا، فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سودی ملازمت کر رہا ہے آپ کا بیٹا، آپ اس کو سودی ملازمت نہیں چھڑا پائے۔ آپ کا بچہ اس اسکول کالج میں جا رہا ہے جہاں کا ماحول بغیرتی سکھاتا ہے، بے حیائی سکھاتا ہے، میوزک سکھاتا ہے، الحاد سکھاتا ہے، اور آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ مجھے یہ بتائیں، جہاد کا شوق رکھنے والے، فلسطین میں جانے والے، جب سے فلسطین میں ظلم شروع ہوا ہے، ان دنوں میں فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم آپ کتنی بار اٹھے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما؟ کتنی بار اٹھے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاد کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ وہ جہاد تو کر لیں جو آپ کے بس میں ہے، زبان سے جہاد، لکھ کر جہاد، اپنی نفس سے جہاد، اپنے آپ کو برائی سے روک کر رکھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور جب اللہ اس جہاد کا موقع دے گا، حکمران ہمیں لے کر جائیں گے، ہمیں لڑائیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بھی لڑیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔